أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ روزانہ کسی نہ کسی موضوع کے ساتھ ہم حاضر ہوتے ہیں اور سیکھتے ہیں اپنے معزز علماء سے قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے لیے رہنمائی۔ ہمارے معزز علماء اللہ انہیں سلامت رکھے ہمیں تعلیم کرتے ہیں اور وقار کے ساتھ جینا سکھاتے ہیں۔ خواتین و حضرات، ہمارا دین مکمل ہے۔ دنیا کے ہر مسئلے کا حل ہمارا دین پیش کرتا رہے گا تا قیام قیامت۔ انسان کا ذہن جتنا بھی آگے چلا جائے، شعوری سطح جتنی بھی بلند ہو جائے، لیکن ذہن انسانی کی امامت قرآن کریم ہی کرتا رہے گا۔ خواتین و حضرات، بعض موضوعات بہت بظاہر چھوٹے محسوس ہوتے ہیں، لیکن ان کا امپیکٹ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ کئی مرتبہ گفتگو ہو چکی ہے اس موضوع پر کہ معاشروں کی جو تشکیل ہوتی ہے اس پر ہمارا دین بہت زیادہ فوکس کرتا ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ بیمار کی عیادت۔ خواتین حضرات، پہلے ہم بات کروائیں گے اپنے معزز علماء سے کہ ہمارا دین اس تعلق سے ہمیں کیا تعلیم فرماتا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بنی آدم کی تکریم اللہ کروا رہا ہے۔ خواتین و حضرات، اللہ فرماتا ہے کہ ایک شخص بیمار ہوا تھا، اے بندے تو اس کی عیادت کے لیے نہیں گیا، اگر تو اس کی عیادت کے لیے جاتا تو اللہ کی رحمت اور خوشنودی کا مستحق خود کو پاتا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ خواتین و حضرات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیمار کی عیادت کے حوالے سے کیا انداز تھا، کس طرح آپ تشریف لے جاتے تھے اور آپ کون سی دعا فرماتے تھے، یہ بھی ہمارے معزز علماء ہمیں تعلیم فرمائیں گے۔ خواتین و حضرات، یہ ایک سماجی رویہ یا ایک سماجی عمل نہیں، بلکہ یہ دین کا تقاضا ہے، یہ دین کا مطالبہ ہے ہم سے کہ ہم بیمار کی عیادت کے لیے اس کے گھر جائیں، ہاسپٹل جائیں، وغیرہ وغیرہ بہت ساری باتیں سامنے آئیں گی۔ خواتین و حضرات، ایک رویہ ہمارے معاشرے میں اب یہ بھی پیدا ہوتا جا رہا ہے کہ جو عمرہ ہیں ان کی عیادت کے لیے تو لوگ جاتے ہیں، لیکن جو غریب رشتہ دار ہیں ان کی عیادت کے لیے نہیں جایا جاتا۔ اس رویے کے تعلق سے ہمارا دین کیا فرماتا ہے؟ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، یہاں بنی آدم کی بات ہو رہی ہے۔ اگر ایک غیر مسلم ہے، ہمارا پڑوسی ہے، ہمارا آفس میں کلیگ ہے، رشتہ دار ہے ہمارا، اگر وہ غیر مسلم ہے تو کیا ہمیں اس کے پاس ضرور جانا چاہیے یا محض ہم اپنی عیادتوں سے مسلمانوں تک رکھیں یا اہل ایمان تک رکھیں؟ یہ بھی ہمارے معزز علماء ہمیں تعلیم کریں گے۔ کراچی میں تشریف فرما ہیں محترم ڈاکٹر محسن نقوی صاحب۔ ڈاکٹر محسن نقوی صاحب ایک بہت جانا مانا نام ہمارے ملک کا۔ خواتین و حضرات، سابق ممبر اسلامی نظریاتی کونسل، لاتعداد کتابوں کے مصنف، اور تشریف فرما ہیں اسلام آباد میں محترم ڈاکٹر حبیب الرحمن عاصم صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کا بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے۔ خواتین و حضرات، ڈاکٹر صاحب پڑھاتے ہیں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد میں، وہ کہیں اور سنا کرے کوئی۔ ڈاکٹر صاحب مفسر قرآن، بہت ہی آسانی کے ساتھ قرآن کریم کی تشریح اور تفسیر بیان فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے علماء کو سلامت رکھے۔ تشریف فرمائے محترم قاری عبدالہادی صاحب۔ قاری عبدالہادی صاحب ایک اور جانا مانا نام ہمارے شہر کا، کراچی کا، پڑھتے ہیں آپ جامعہ ابی بکر میں۔ خواتین و حضرات، قاری عبدالہادی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 70 کی تلاوت سے آج کے پروگرام کا آغاز فرمائیں۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ قاری صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 70 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ قاری عبدالہادی صاحب نے ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ ہم نے بنی آدم کو بزرگی دی اور انہیں خشکی اور تری میں سواریاں عطا کیں اور ان کو پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا اور بہت سی مخلوقات پر نمایاں فوقیت بخشی۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال ہم رکھیں گے محترم ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم صاحب کی خدمت میں، لیکن اس سے قبل آپ کی خدمت میں کوئز۔ کل کا سوال یہ تھا کہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ کا کیا نام تھا؟ درست جواب ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں کتنی مرتبہ عمرے ادا فرمائے؟ 2 مرتبہ، 4 مرتبہ یا 1 مرتبہ؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092234527009، ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092234300980، ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور خواتین و حضرات ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923218250194۔ قبلہ ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم صاحب، ارشاد فرمائیے، یہ بیمار کی عیادت کیا ہوتی ہے؟ یہ عیادت کے معنی کیا ہیں؟ دین اس تعلق سے ہمیں کیا تلقین کرتا ہے؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر کہ اس نے ہمیں اپنی راہ کا مسافر بنایا، اور ہم سب قرآن مجید سے سیکھتے ہیں، نبی محترم علیہ السلام کی سیرت طیبہ سے روشنی حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس روشنی پر ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انیق بھائی، آپ نے اپنی گفتگو کے لیے جس آیت کا انتخاب کروایا اور جس کی تلاوت کی گئی، وہ ایک مرکزی اور خوبصورت موضوع کی بنیاد رکھتا ہے کہ اس زمین پر اللہ تعالیٰ کی جو بے شمار مخلوقات ہیں، اس میں انسان کو جو مختلف فضیلتیں عطا کی گئیں، ان میں سے ایک بڑی فضیلت اس کی عزت اور اس کا اکرام ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا گیا ہے، اور اس اکرام کے مختلف انداز ہیں، مختلف طریقے ہیں کہ جس میں وہ ان طریقوں سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ یہ کسی معزز اور قابل احترام شخصیت کے حوالے سے یہ کام کیا جا رہا ہے۔ اسی اعتبار سے کسی فرد کا بیمار ہونا، اس کا سبب کوئی بھی ہو، اس کی اپنی غفلت سے ہو وہ بیمار، یا پھر حالات اس طرح کے پیش آ جائیں، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش ہو، ان تمام صورتوں میں کوئی بھی شخص کسی بیماری کا شکار ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک انسان جب بیمار ہوتا ہے تو جہاں اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا کہ اس بیماری کا علاج تلاش کیا جائے، اور جو ماہرین ہیں وہ اس آدمی کو اس تکلیف سے دور کرنے کے لیے اپنی مہارت کی بنیاد پر، تجربے کی بنیاد پر ان دواؤں کو سہارا بنائیں، وسیلہ بنائیں اور اس کا علاج کریں، تاکہ آدم کا یہ بیٹا، آدم کی یہ بیٹی اس تکلیف سے نجات پا جائے۔ یہ اللہ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ وہیں پر یہ حکم بھی
ہمیں آقا رحمت علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے ملتا ہے، اور اس روایت کو مختلف اصحاب نے مختلف موقعوں پر الگ الگ بیان کیا۔ صحیح مسلم کی روایات میں اس بات کا تذکرہ ملتا ہے، صحیح بخاری کی روایات میں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری احادیث کی جو کتابیں ہیں، موثوق اور قابل اعتماد روایتیں، اس میں سب میں ایک ہی بات کہی گئی۔ جناب براء ابن عازب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں باقاعدہ حکم دیا کہ جہاں کہیں کوئی بیمار ہو اس کی عیادت کی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا اور کہ کسی مسلمان بیمار کی عیادت کی جائے، تو آپ کی اس بات کا بھی اس میں خود بخود جواب مل رہا ہے کہ کیا کسی مسلمان ہی کی عیادت کرنی چاہیے، یا ہر ایک فرد کہ جو آپ کے آس پاس کہیں موجود ہے، جس کے ساتھ آپ کا تعلق پڑوس کا ہو یا آپ کے ساتھ کوئی اور نسبت پائی جاتی ہو، وہ آپ کے علاقے میں رہتا ہے، وہ آپ کے دفتر میں کام کرتا ہے، اس کی دکان آپ کی دکان کے ساتھ ہے، وہ آپ کے ساتھ کسی سفر میں شریک سفر بن کے رہ رہا ہے، تو ہر وہ فرد جو کسی تکلیف میں مبتلا ہوا تو اس کی عیادت کرنا، یعنی اس کی دیکھ بھال کرنے کے حوالے سے، اس کی پوچھ پاچھ کرنے کے حوالے سے، اس کے حال احوال کو دریافت کرتے ہوئے اس کے لیے کوئی آسانی فراہم کرنے کے حوالے سے، اور عیادت میں یہ سارے کے سارے کام شامل ہیں۔ عربی زبان میں عیادہ جو ہے در حقیقت اس کلینک کو بھی کہا جاتا ہے جس میں کسی مریض کو رکھا جاتا ہے اور اس کی نگہداشت، اس کی دیکھ بھال، اس کے علاج معالجے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا باقاعدہ حکم ہے کہ تم مریض کی عیادت کرو۔ آپ نے فرمایا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر جو مختلف قسم کے حقوق ہیں، ان میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ جب وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کے لیے جائے، یعنی اس کا حال احوال پوچھنے کے لیے اس کے پاس جایا کرے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایت کہ جس کا ایک حوالہ آپ نے اپنی گفتگو میں ابتدائی گفتگو کے حوالے سے دیا، لیکن کیا ہی شاندار اسلوب تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اپنے ایک بندے سے پوچھیں گے کہ اے میرے بندے، میں بیمار تھا اور تو نے میری عیادت کیوں نہیں کی، بیمار پرسی کیوں نہیں کی؟ اور وہ بندہ حیران ہو کر پوچھے گا کہ اے اللہ، تو تو رب العالمین ہے، تجھے بیمار ہونے اور عیادت کرنے اس سب کی کیا حاجت؟ تو اللہ رب العزت اس کے جواب میں فرمائیں گے کہ میرا فلاں بندہ وہ بیمار تھا، اگر تم نے اس کی بیمار پرسی کی ہوتی تو مجھے اس کے پاس پایا ہوتا۔ بڑا عظیم الشان جملہ ہے، الگ الگ روایتوں میں ان دونوں جملوں کو بیان کیا گیا ہے جو آپ نے بیان کیا۔ تو کیا عجیب بات ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی ذات کو بندے کے ساتھ جوڑتے ہوئے یہ کہا کہ میں بیمار تھا، میں بھوکا تھا، میں پیاسا تھا، میں بے لباس تھا۔ گویا کہ اللہ کا کوئی بندہ اگر کسی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات اچھی نہیں لگتی، کیونکہ الخلق عیال اللہ، الخلق عیال اللہ۔ کیا خوبصورت بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آپ نے یاد دلائی کہ خلق ساری کے ساری اللہ کا کنبہ ہے، اور اللہ کے کنبے کا کوئی بھی فرد کسی تکلیف میں مبتلا ہو تو اللہ تعالیٰ یقیناً اس تکلیف کو اسی انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے کہ تم نے اگر اس کو دور کیا گویا کہ تم نے میری کوئی حاجت پوری کر دی۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کسی حاجت کا محتاج نہیں ہے، وہ تو حاجت روا ہے، وہ تو دوسروں کی مشکلات کو دور کرنے والا ہے، لیکن اپنے بندے کی تکلیف کو دور کرنا وہ ایسا ہی سمجھتا ہے کہ جیسے کسی شخص نے اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ اس تکلیف کو دور کیا، حالانکہ وہ اس سے بالکل مبرہ اور خالی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی اور آپ کا عمل یہ دونوں بتاتے ہیں کہ مریض کی عیادت کرنا یہ اس مسلم معاشرے کی اس اخلاقی روش کو ظاہر کرتا ہے کہ جس میں کوئی بھی فرد دوسرے فرد سے الگ رہ کر زندگی بسر نہیں کر رہا۔ وہ تمام معاشرے کہ جس میں ہر ایک آدمی صرف اپنے اندر مگن رہ کر اور اپنی ایک جو ہے وہ دنیا میں مصروف رہتا ہے، اسے آس پاس کی اور پڑوس کی کوئی خبر نہیں ہوتی۔ اسلام ایسے معاشرے کو نہ رواج دیتا ہے نہ ایسے معاشروں کو پسند کرتا ہے۔ بدقسمتی سے ہم آہستہ آہستہ ان معاشروں میں اضافہ کر رہے ہیں اور اسی طرح کی طرز زندگی کو اختیار کرتے چلے جا رہے ہیں کہ ایک پڑوسی اگر کسی پڑوسی کا حال پوچھ لے تو دوسرا حیران ہو کر اس کی طرف دیکھتا ہے اور یہ دل میں گمان کرتا ہے کہ پتہ نہیں
آج کیوں حال پوچھ رہا ہے؟ شاید کوئی اندر ضرورت ہوگی، جی ہاں۔ کوئی مطلب ہوگا، تبھی اس نے حال پوچھا ہے۔ تو یہ تو قطعی طور پر ایک غیر اسلامی معاشرے کی شکل پیش کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا باقاعدہ حکم ہے کہ تم مریض کی عیادت کرو۔ آپ نے فرمایا کہ اگر وہ چھینکے تو اس کا جواب دیا کرو۔ اس نے الحمدللہ کہا تو تمہیں یرحمکم اللہ کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تم پر بھی رحم فرمائے۔ اور اس کے علاوہ مختلف آپ نے جہاں حقوق کا ذکر کیا، ان میں سے ایک حق جو آج کی اس گفتگو کا موضوع ہے مرکزی، کہ اس مریض کی عیادت کی جانی چاہیے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی مریض کے پاس جایا کرتے تھے اس کی عیادت کرنے کے لیے، اس کا حال پوچھنے کے لیے، تو باقاعدہ یہ جملہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ لا بأس طہور انشاء اللہ، کوئی حرج نہیں، کوئی پریشانی والی بات نہیں، یہ جو بیماری آپ کے پاس آئی ہے یہ آپ کے لیے آپ کی خطاؤں یا آپ کی غلطیوں کے لیے باقاعدہ کفارہ بنے گی، اور یہ پاکیزگی کا، طہارت کا ذریعہ بنے گی۔ آقا رحمت علیہ السلام نے یہ سبق سکھا کر ہر ایک مسلمان مریض کو حوصلہ دے دیا کہ وہ اپنی تکلیف میں، اپنی بیماری میں ہائے وائے کرنے کے بجائے اور شور شرابہ کر کے سارے گھر کو سر پہ اٹھانے کے بجائے اور گھر والوں کو پریشان کرنے کے بجائے اگر اس پر صبر کرتا ہے اور یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ تکلیف میری کسی بے توجہی کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، کسی اور وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ تو بات کنفرم ہے کہ مجھے اگر اس تکلیف سے اللہ تعالیٰ نے گزارا ہے تو اس کی بنیاد پر اس کی رحمت کی بھی کچھ نہ کچھ شکلیں میری طرف آئی ہیں اور میں اس کی رحمت کا حقدار بھی بن رہا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب کہ یہ اس بیماری کے آ جانے کے بعد گناہ کس انداز سے جھڑتے ہیں؟ جی بالکل، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور آپ اور ہم بارہا اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں، لیکن ہم سب کو اس بات کا احساس اور شعور رکھنا چاہیے کہ ذرا سی بھی تکلیف پہنچے تو اس تکلیف کے بدلے میں اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت فوری طور پر جو آتی ہے وہ یہ کہ اس کی خطاؤں میں سے کسی نہ کسی خطا کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن ایک عجیب اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کا خاص تعلق ہے اس کے ساتھ کہ مومن کو ذرا سا کانٹا بھی چبھ جائے تو اس کانٹے کے چبھنے کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ اس کے بعض گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس لیے طہور انشاء اللہ یہ جملہ باقاعدہ مریض کے پاس جا کے کہا جاتا تھا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے، اس کو اختیار کیا جانا چاہیے۔ اگر کسی کو عربی زبان میں یہ جملہ نہیں آتا تو بس یہ کہہ دیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا اور انشاءاللہ اس بیماری سے آپ کو نجات دے دے گا۔ اس اعتبار سے ہمیں بیماروں کو ان کے پاس جانا، اس کے کچھ آداب بھی ہیں، انشاءاللہ گفتگو میں آگے بڑھیں گے تو اس کا ذکر آداب ہوگا۔ عیادت کیا ہیں وہ بھی ہم آپ سے جانیں گے، لیکن یہ کہ بیمار کو احساس نہ ہو تنہائی کا کہ میں بیمار ہوں، اکیلا ہوں، کوئی میری خبرگیری کے لیے نہیں ہے۔ عیادت سے وہ اپنے اندر ایک قوت محسوس کرتا ہے کہ ہاں یہ سب میرے ساتھ ہیں۔ لیکن پہلے ہم ذرا دینی پرسپیکٹو میں بات آپ سے کروا رہے ہیں کہ یہ عیادت سماجی عمل نہیں بلکہ دینی فریضہ ہے۔ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب کی بنیادی گفتگو کے بعد ایک دو باتیں عرض کرتے ہیں۔ مریض کی سائیکولوجی یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ اس کی علالت ذرا طول پکڑے تو وہ مایوس ہو جاتا ہے اپنی زندگی سے اور ٹھیک ہونے سے، صحت سے مایوس ہو جاتا ہے کہ اب مجھے صحت نہیں ہونی، کیونکہ اتنے دن تو ہو گئے، مثلا بخار ٹوٹا نہیں، اتنے دن ہو گئے یہ تکلیف جا ہی نہیں رہی ہے، اتنے ڈاکٹروں کو دکھلا دیا تو بھی یہ ٹھیک نہیں ہوئی، تو اب یہ چیز نہیں جائے گی۔ تو دو آیات مبارکہ کی طرف ہم توجہ دلاتے ہیں۔ ایک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ 1000 ڈاکٹروں کو بھی دکھلا لیں شفا ملنے والی نہیں ہے جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نہیں ہوگا۔ شفا دینے والا وہی ہے۔ دوا میں اگر کسی کے لیے اثر رکھا ہے شفا کا تو وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر موت کا اثر رکھا ہے تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو طبیب کی اور دوا کی تلاش میں رہیں، لیکن جو لو لگانی ہے شفا کے لیے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے لگانی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ ہے کہ جو شفا دینے والا ہے۔
اور شفا دینے والا کیوں ہے؟ یہ حضرت ایوب علیہ السلام نے کی دعا میں آتا ہے۔ جی ہاں، آپ فرماتے ہیں کہ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ کیا بات ہے۔ اچھا، یہاں یہ نہیں کہا کہ تو نے مجھے بیمار کر دیا ہے، پروردگار مجھے مس کر لیا ہے، مجھے پکڑ لیا ہے ایک تکلیف نے، شکوہ نہیں کر رہا، جی ہاں، مجھے پکڑ لیا ہے، وانت ارحم الراحمین، تو ارحم الراحمین نے سب سے زیادہ کیا بات، رحم کرنے والا جو سبحان ہے وہ۔ اللہ، سبحان اللہ۔ تو شفا کا تعلق جو ہے وہ رحم سے، اور رحم پر رحم اور رحم پر رحم سے ہے۔ تو یہ چیز اگر مریض جو ہے وہ اس بات کو سمجھے کہ مجھے مایوس کیوں نہیں ہونا ہے، اس لیے کہ جو شفا دینے والا ہے وہ میری نگہبانی کر رہا ہے، کیا بات، اور میں اپنے گناہوں کا اس کو ثمرہ قرار دوں، یہ قرار دوں کہ میری بے توجہی سے یا بے اعتدالی سے یہ کام ہو گیا، میں بیمار پڑ گیا، تو ہو سکتا ہے ایسا، اور ہوتا ہے، اسباب میں یہ چیز آتی ہے، لیکن اس میں شفا کا جو سبب ہے جی ہاں، وہ بھی بڑا عجیب کہا ہے۔ دیکھیں، ارحم الراحمین، راحمین تو فاعل ہے کہ سب سے زیادہ رحم کرنے والے، مسلسل رحم کرنے والے، اس پہ بھی ارحم کی ترکیب لائے گئے، رحم کرنے والوں میں بھی سب سے زیادہ جو بڑھ کے رحم کرنے والا ہے وہ میرے ساتھ ہے۔ تو اب مجھے مرض سے پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، اگر اس نے شفا لکھی ہوگی تو شفا مل جائے گی، اور اگر اسی مرض میں شفا لکھی ہوگی بمانی موت تو وہ مجھے آ جائے گی۔ میں اپنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر میں اس بات کو چھوڑ دوں۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کی بات کتنا اہم نقطہ آپ نے اٹھایا ہی ہے، حضرت ایوب علیہ السلام کی یہ دعا جو قرآن کریم میں موجود ہے، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، مجھے بیماری نے چھو لیا ہے اور آپ ارحم الراحمین ہیں۔ یہ بالکل ایسی بات نہیں ہے کہ میں صبح سے بھوکا ہوں، یعنی مجھے کھانا کھلا دیجئے، یہ نہیں، اور آپ بہت فیاض ہیں، بہت فیاض ہے۔ اللہ اکبر، یعنی مجھے بیماری نے چھو لیا ہے، اے اللہ تو مجھے شفا دے دے، یعنی تو ارحم الراحمین ہے۔ بالکل، اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے، تو یہ چیز جو ہے یہ سمجھنے والی ہے۔ آپ جو سرنامہ کلام ہماری آیہ مبارکہ، اس میں آپ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی ابھی مشن کی، آپ کی نبوت کی ابتدا ہے، اور وہ مشہور واقعہ ہے کہ وہ ایک عورت تھی، وہ آپ کے اوپر کوڑا پھینک دیا کرتی تھی، وہ کیا کرتی تھی، ایک دن نہیں پھینکا تو پوچھا کہ بھئی آج اس نے کوڑا کیوں نہیں پھینکا، کہا کہ وہ بیمار ہے، تو آپ اسی وقت اس کی عیادت کو تشریف لے گئے۔ جی ہاں، تو یہ لقد کرمنا بنی آدمہ ہے کہ وہ اس کا فعل کچھ بھی صحیح، وہ ٹھیک ہے، خاتم النبیین پر رحمت للعالمین پہ کے ساتھ گستاخی کر رہی ہے، لیکن یہ کہ ہے تو وہ انسان نا، الخلق عیال اللہ والی جو بات کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اوپر، تو آپ اس کی عیادت کو تشریف لے گئے۔ اسی طرح سے ایک یہودی خادم کا ذکر آتا ہے حدیث میں، کہ ایک یہودی خادم تھا، اس کا پتہ لگا کہ وہ بیمار پڑ گیا ہے، وہ ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کو تشریف لے گئے، اس کے پاس بیٹھے، اس کے ماتھے کو چھوا، اور آپ نے بس ایک بات کہی اس سے کہ تم اسلام لے آؤ۔ اس نے باپ کی طرف دیکھا کہ باپ منع کرتا ہے یا وہ، تو اس نے کہا کہ ابو القاسم کی بات کے اوپر لبیک کہو۔ وہ پوری فیملی جو تھی وہ اسی وقت ایمان لے آئی، کہ ایک یہودی ہوتے ہوئے کائنات کی سب سے عظیم ہستی، اور وہ بھی اسٹیٹس کے اعتبار سے جو بیمار ہے، وہ ایک غلام ہے، اس کی عیادت کو کون جا رہا ہے؟ خاتم النبیین تشریف لیے جا رہے ہیں، اور کوئی اس سے مطالبہ نہیں کرتے، کچھ نہیں کہتے، جو بات کرتے ہیں وہ بھی اس کے فائدے کی فرماتے ہیں، کہتے ہیں تم اسلام لے آؤ۔ تو یہ جو حسن عمل ہے اور یہ عیادت ہے، یہ تکریم انسانیت ہے، اس سے متاثر ہو کہ وہ بھی اسلام لے آتا ہے، اس کا گھرانہ بھی اسلام لے آتا ہے۔ تو ہے یہ بنیادی طور کے اوپر کہ اگر ہم تکریم انسانیت کے مختلف پہلوؤں کو لیں تو اس میں عیادت سب سے پہلا ٹوکن آف لو ہے، اور ریکگنیشن ہے کہ ہاں جس کی ہم عیادت کو جا رہے ہیں وہ ہمارے نزدیک اللہ تعالیٰ کے مخلوق ہونے کی حیثیت سے باعث تکریم ہے، اس کی تکریم کرنی چاہیے، اور اس کا پہلا حق یہ ہے کہ ہم اگر وہ بیمار ہے تو ہم اس کو پوچھیں اور وہ کریں۔
دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت مسلمہ کی مثال دی ہے تو یہ مثال دی کہ ایک جسد واحد کی طرح سے ہیں، اگر کسی عضو کو تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جو جسم ہے وہ اس کی تکلیف محسوس کرتا ہے۔ جب ہمارے کسی حصے میں، کسی عضو میں، کسی اس میں چوٹ لگتی ہے اور درد ہوتا ہے، تو جب درد اٹھتا ہے، ٹیس اٹھتی ہے، تو فوراً ہاتھ وہاں پر جاتا ہے۔ یہ عیادت کا فلسفہ ہے کہ جب ہمارا بھائی، ہمارا مسلمان بھائی، ہمارا مومن بھائی جو ہمارے پڑوس میں رہتا ہے یا ذرا دور رہتا ہے، وہ ہے، اس کی بیماری کو جب ہم اپنے دل میں خود محسوس کرنے لگیں کہ ارے وہ بیمار ہے، وہ تکلیف میں ہے، وہ تکلیف اس کی تو ہے ہی، اس کے ساتھ ہماری ہے، کیونکہ وہ اس جسد واحد کا ایک ٹکڑا ہے، وہ ہے، تو پھر یقیناً ہماری کوشش ہوگی کہ ہم جا کے سب سے پہلے اس تکلیف کے اوپر ہم ہاتھ رکھیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور یہ تھا کہ آپ ہاتھ پہ یا ماتھے پہ، جبیں پہ ہاتھ رکھتے تھے اور اس کو دعا دیتے تھے، وہی دعا کہ جو ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں لا باس، ٹھیک ہے، طہور انشاءاللہ، کہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس سے پاک کر دے گا، یہ چیز تم سے چلی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ تو دعا جو آپ نے بھی بات فرمائی، ڈاکٹر صاحب نے بھی بات فرمائی، یہ تو بات ہوئی کہ ہم نے دعائیں دیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرما رہے ہیں اور ہم تک یہ بات پہنچ رہی ہے، لیکن اپنے لیے مریض سے دعا کروانا، اس تعلق سے ہمارا دین کیا تعلیم کرتا ہے؟ کیا مریض سے اپنے حق میں دعا کروانی چاہیے؟ کیا مریض کی دعا بالکل ایسی ہی ہوتی ہے جیسے فرشتوں کی دعا؟ اور فرشتے جو دعا کرتے ہیں وہ اذن الہی کے بغیر نہیں کرتے؟ ارشاد۔ دیکھیے انیق بھائی، اس میں دو طرفہ تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے آقا رحمت علیہ السلام کی تعلیمات ہماری مدد کرتی ہیں۔ جہاں یہ تعلیم دی گئی کہ اگر تمہارا بھائی، تمہاری کوئی بہن کسی مصیبت میں ہے، کسی مشکل میں ہے، تو اس کا سہارا بننے کے لیے یا اس کو تسلی دینے کے لیے اس کے پاس پہنچا جائے۔ ڈاکٹر صاحب کا یہ جملہ مجھے بڑا اچھا لگا کہ جب انسانی جسم میں کسی جگہ تکلیف ہو تو ہاتھ بے ساختہ اس کی طرف رخ کرتا ہے اور وہاں پہنچ جاتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے ہمارا کوئی بھائی، ہماری کوئی بہن بیمار ہو تو ہم پھر اس تک پہنچ جاتے ہیں، اور ہمارا ہاتھ بھی وہاں پہنچنا چاہیے کسی بھی اعتبار سے۔ کیا بات! چاہے ان کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کے دعا کی جائے، اور چاہے ان کی اس مشکل میں تعاون کرتے ہوئے ان کے لیے سہارا بننے کا کوئی عمل اختیار کیا جائے، تو اس ہاتھ کو باقاعدہ آگے بڑھنا چاہیے، اور اس میں جہاں دعاؤں کی صورت میں تعاون کیا جائے وہاں پر دیگر طریقے بھی تعاون کے دوا کی صورت میں بھی اختیار کیے جانے چاہیے، اس کو بھی اختیار کرنا یقیناً بہت ہی مفید بات ہے۔ لیکن آپ نے جو ابھی بات کہی ہے یہ ایک دوسرا پہلو ہے کہ میں جب کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں تو اس کے لیے بھی اسی طرح کی تعلیمات ہیں، اور وہ یہ کہ جب کوئی آدمی کسی مشکل میں ہوتا ہے، اس مشکل میں وہ اپنے اللہ کو زیادہ یاد کر رہا ہوتا ہے، اور جب وہ زیادہ یاد کر رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے وہ زیادہ قریب بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر وقت ہی انسان کے قریب ہوتا ہے، لیکن انسان کبھی کبھی اللہ کے قریب ہوتا ہے، کبھی سجدے کی حالت میں، کبھی مصیبت کے عالم میں، اور کبھی مشکل کی حالت میں۔ تو جب وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے تو اس وقت جب وہ اپنے اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی پکار کو رد نہیں کرتا۔ اسی وجہ سے فرمایا گیا، آپ علیہ السلام کی روایات میں اس بات کا تذکرہ ملتا ہے کہ مسافروں کی دعا رد نہیں کی جاتی، بیماروں کی دعا رد نہیں کی جاتی، اور اس طرح دیگر افراد کے تذکرے اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی صاحب یعنی وہ اس میں بیمار ہے، کوئی شخص بیماری کا شکار ہوا کسی بھی سبب سے، تو جہاں ہماری طرف سے ان کے لیے دعائیں اور ان کے لیے مدد کی مختلف صورتیں ہونی چاہیے، تو وہاں ان سے بھی یہ دعا کی درخواست کرنا یقیناً ایک بڑا خوش آئند عمل ہے، اور اس کے لیے بھی ایک حوصلہ مندی کا سبب بن جاتا ہے کہ یہ بندہ مجھ سے دعا کروا رہا ہے، یعنی اس کے اندر بھی ایک حوصلہ بڑھ جاتا ہے، اس کے خون میں اضافہ ہونے کا سبب یہ ہو سکتا ہے۔ اس اعتبار سے یہ دونوں طرف سے ایک دوسرے کے ساتھ اپنی محبت کا، تعلق کا، عزت کا، احترام کا ایک جو ہے نا وہ قائم کیا جا رہا ہے۔ تو اس اعتبار سے آپ نے جو فرمایا بالکل بجا فرمایا۔ اچھا اب ڈاکٹر صاحب یہ بنیادی گفتگو سامنے آ گئی،
دین کیا ہم سے چاہتا ہے، رویہ ہمارے کیا ہیں، ٹو ڈوز کے حوالے سے کچھ باتیں آپ دونوں حضرات فرمائیے۔ اور ڈاکٹر صاحب ایک بات جو درمیان میں آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ مریض کی عیادت کے آداب بھی ہمیں بتائے ہیں، تو کیا ہم اس سے بالکل بے بہرا نہیں ہو گئے کہ ایک شخص ہے بہت بیمار ہے، تکلیف میں کرا رہا ہے، یا ڈاکٹر نے آرام کرنے کے لیے کہا ہے اس کو، اور ہم چلے گئے کہ السلام علیکم اور کرسی کھینچی بیٹھ گئے اور انٹ شنٹ گفتگو ہو رہی ہے، وہ آرام کرنا چاہتا ہے لیکن وہ اٹھ ہی نہیں رہے؟ تو ارشاد اس تعلق سے کیا تعلیم کریں گے آپ؟ دیکھیے، ہم نے جب اس گفتگو کو شروع کیا اور آپ نے اس میں یقیناً مختلف سوالات کی صورت میں مختلف پہلو اٹھائے، بنیادی فلسفہ عیادت کا کیا ہے؟ ایک اللہ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، دوسرا انسان کی عزت اور تکریم، تیسرا اس بیمار آدمی کے لیے سہارا بننا، اس کے لیے سہولت کا ذریعہ بننا، اس کی حوصلہ افزائی کرنا، اس میں اس کے ساتھ مدد کرنے کا کوئی نہ کوئی پہلو تلاش کرنا۔ بنیادی بات تو یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہم نے ایک اچھا برتاؤ کرنا ہے تاکہ اس کی وجہ سے وہ اپنی بیماری سے جلد از جلد نجات پا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا حقدار تو ہے ہی، لیکن اس بیماری سے اس کی جو ہے وہ جان چھوٹ جائے۔ تو اس کے بنیادی آداب میں اس کو تو لازماً شامل کرنا چاہیے، اور اس میں خرابی کا ایک ذریعہ جو تمام تر عبادات کو خراب کرنے کا بھی ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، اور وہ ہے دکھاوا۔ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ عیادت کے لیے صرف اس وجہ سے جاتے ہیں کہ جناب نام درج ہو جائے، اور اس میں باقاعدہ اس بات کا لحاظ کیا جاتا ہے کہ یہ ادارے کا سربراہ ہے، یہ میرا باس ہے، یہ کوئی بڑا آدمی ہے، اگر عیادت نہ کی جائے گی تو فلاں نقصان ہو سکتا ہے، یا اس کی عیادت کی جائے گی تو اس کی قربت حاصل ہو سکتی ہے۔ کسی بھی عبادت میں جب دکھاوا اور ریاکاری شامل ہو جائے تو وہ عبادت ختم ہو جاتی ہے، اس کے جتنے بھی اچھے اثرات ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب عیادت کرنی ہے تو انسان کی تکریم، وہ قریبی ہے یا رشتے کے اعتبار سے نسبتاً دور کا ہے، آپ اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کے لیے اس کی عیادت کے لیے جائیے۔ دوسری بات جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ عیادت کو مقصد جو ہے وہ تو اس کی راحت کا سامان فراہم کرنا ہے، نہ کہ اس کے لیے مزید تکلیف کا ذریعہ بننا۔ اس کے حوالے سے وقت کا لحاظ کرنا، وہاں پر جانے کے طریقے کو سوچنا، وہاں جا کر کس طریقے سے اس کی عیادت کرنی ہے۔ ہم نے اور ڈاکٹر صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا، قرآن مجید اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے اس بندے کے ساتھ، طہور انشاءاللہ، اللہ اذہب البأس رب الناس، اس طرح کی دعائیں پڑھی جائیں۔ یہ کم سے کم الفاظ ہیں اور ان کو ہی کثرت سے پڑھنا چاہیے تاکہ آدمی اس عیادت کے اس عمل کو پورا کر سکے۔ لیکن وہاں پر جا کر دنیا بھر کی گپیں، جس طرح آپ نے فرمایا، سیاست کی، ادھر ادھر کی بات کرنا، یہ اس کی تکلیف میں اضافے کا ذریعہ بن سکتا ہے، سبب بن سکتا ہے۔ اس لیے وقت کا لازماً خیال رکھا جائے۔ ایسا نہیں کہ میں اپنے تمام کاموں سے تسلی سے فارغ ہوا اور رات کے 11-12 بجے اچانک خیال آیا کہ چلو وہاں بھی چلتے ہیں، چائے بھی پئیں گے اور عیادت بھی ہو جائے گی، تو یہ کوئی نامناسب سی بات ہے۔ اس لیے ہر اعتبار سے اس مریض کے ساتھ جو لواحقین ہیں وہ، اور اگر وہ مریض ہاسپٹل میں ہے تو اس مریض کے ساتھ دیگر جو افراد ہیں جو مریض وہاں پر موجود ہیں، ان کے لیے ان سب کا لحاظ کرنا ہے تاکہ جس بندے کے لیے بھی آپ اور ہم اگر کبھی عیادت کے لیے جاتے ہیں تو ان کے لیے راحت کا سامان بنے، ان کے لیے تکلیف کا اور مصیبت کا ذریعہ نہ بنے۔ آپ کچھ فرمانا چاہ رہے ہیں، لیکن ایک چھوٹا سا سوال بس، وہ آپ کیونکہ آپ ہی کی بات سے ذہن میں آیا، جسم کے کسی بھی حصے میں کسی بھی عضو میں تکلیف ہو، ہاتھ وہاں چلا جاتا ہے۔ ڈاکٹر نے بات آگے فرمائی، آگے بڑھائی، پھر ہمارا ہاتھ اس کی مدد کے لیے بھی جائے۔ ہم عام طور پہ یہ دیکھتے ہیں، آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں، کہ جب ہم شادیوں میں جاتے ہیں تو وہ شادی ہو رہی ہے، بہت مزے آ رہے ہیں، لاکھوں روپے خرچ ہو رہے ہیں، تو ہم ایک لفافہ دے کر آ جاتے ہیں۔ وہ تو پہلے ہی بڑے خوش ہے، خرم ہے، وہ آدمی، شادی ہو رہی ہے اس کی، لیکن یہ شخص جس کی عیادت کے لیے آیا ہوں، ہو سکتا ہے کہ یہ پریشان ہو، تو کیا یہ روایت قائم نہیں ہونی چاہیے کہ میں ایک لفافہ چلتے وقت اس کے سرہانے چپکے سے رکھ کر آ جاؤں کہ اس کی جو عزت نفس ہے وہ بھی متاثر نہ ہو؟ اس میں کچھ تو ہم باتیں عرض کریں کہ
جو حدیث میں آتی ہیں کہ سب سے اچھی عیادت وہ ہے کہ جہاں بہت ہی خفیف قیام ہو، ٹھیک، جائیں بیٹھیں یا کھڑے ہوں، اس کا حال پوچھیں، دعا دیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، وہاں سے چل دیں۔ ٹھیک، دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے دیکھا کہ کچھ 3 صحابہ کا ذکر ہے کہ وہ تشریف لائے، پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا فلاں کی عیادت کو جا رہے ہیں۔ کہا کہ تمہارے پاس کوئی پھل ہے، کوئی سبزی ہے، کوئی ایسی چیز ہے کہ جو تم تحفتاً کر سکو؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، ایسی تو ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بہتر ہے کہ جب کسی مریض کے پاس جاؤ تو کچھ تحفہ لے کر جاؤ، کچھ ایسی چیزوں کر کے جاؤ۔ ٹھیک، یہ جو آپ نے بات کی معاونت کی اور اس کی وہ کہ خاموشی سے وہ کر کے، اب تو ہاسپٹلز ہیں وہاں مریض رجسٹر ہوتا ہے، اس کے اوپر بل کا بل چڑھ رہا ہوتا ہے، وہ ہو رہا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں اسپتال والے کہہ رہے ہوتے ہیں اس کو لے جائیے گا، بل نہیں دیں گے تو ہم اس کو نکال دیں گے، ہم علاج نہیں کریں گے۔ آپ جائیں وہاں اکاؤنٹس میں پوچھ لیں کتنے پیسے اس کے اوپر اوور ڈیو ہو گئے ہیں، وہ ہیں، اس میں جو بھی آپ خاموشی سے کر سکتے ہیں وہ کیجئے تاکہ اس کی عیادت بھی ہو جائے، اس کے ساتھ ساتھ اس کی اعانت بھی ہو جائے۔ تیسری چیز جو ہے روایات میں حدیث میں آتی ہے، حدیث صحیحہ میں، کہ یہ کہ جب تم جاؤ کسی کے گھر عیادت کو تو اس کے گھر کا جائزہ لینا نہ شروع کر دو۔ چنانچہ جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ آپ گئے کہ عیادت کو، تو ایک اور صحابی تشریف لائے تھے، ان کے ساتھ ایک صاحب تھے، اور وہ تو عیادت کر رہے تھے اور وہ کھڑے ہوئے گھر کے اندر یوں جھانک کے دیکھ رہے تھے، ان کی اہلیہ بھی وہیں اندر تھیں، وہ تھیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کاش تمہاری آنکھ پھوٹ جاتی، تو یعنی عیادت کو تم آئے ہو، عیادت کرو، مریض سے ملو اور وہ آگے چل دو، ختم قصہ اتنا ہے وہ۔ تو یہ جو آداب ہیں اور ان کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ ہاسپٹل میں جو لوگ جاتے ہیں، جیسے بھی ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ رات 10 بجے 11 بجے اٹھنے جائیں گے، پرمیشن لے کے مل بھی آئیں گے اور عیادت بھی ہو جائے گی، وہ بھی ہو جائے گا۔ جتنا کم مریض کے بعد، یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ سب سے بہترین عیادت وہ ہے کہ جہاں قیام جو ہے وہ خفیف ہو، اس کے بہت ساری مصلحتیں ہیں۔ ایک تو مریض کے لیے، خود آپ کے لیے، خاص طور پہ ہم کسی وارڈ میں جاتے ہیں کسی مریض کی عیادت کے لیے، وہاں اور 10 امراض میں مبتلا اور لوگ بھی وہاں موجود ہوتے ہیں۔ آپ خود اپنے ساتھ کوئی مرض لے کے گئے ہیں عیادت کرنے والے صاحب، تو وہ اس کو مزید لگا کے چلے آئے، یا وہاں کچھ وہ ہیں کہ ان کا کنٹیجس مرض جو ہے وہ آپ کو لگ گیا، تو وہ بات جو ہے وہ ملٹیپل ہوگی، آگے بڑھے گی، مزید امراض میں اضافہ ہوگا بنسبت اس کے کہ وہ بہتر ہو۔ اس لیے جو اسلام کی تعلیمات ہیں اعتدال پہ اور میانہ روی پہ مبنی، کہ آپ جائیں، عیادت کریں، اس کی نیک خواہشات کا اس سے اظہار کریں، اس سے دعا کی درخواست۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا ہم کسی کو دعا دیں گے تو کیا وہ ہمیں دعا نہیں دے گا؟ ہمیشہ یہ ہوتا ہے، چاہے تندرست کو آپ دعا دیں یا مریض کو دیں، وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی بھی پریشانیاں دور کرے، وہ کرے۔ تو یہ احسان کے بدلے احسان ہے، یہ احسان کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا احسان ہے کہ جو آپ وہ کر رہے ہیں۔ پھر حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص عیادت کرنے جاتا ہے تو 1000 فرشتے، کسی میں 7000، کسی میں 70000 فرشتوں تک کا ذکر ہے کہ وہ اس عیادت کرنے والے کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو وہ جب وہاں موجود ہے اور اس کے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رحمت میں اور اس دعا میں اس مریض کو جو ہے وہ چھوڑ دے اور عیادت کرنے والے کو اس کا سارا رحمت جو ہے وہ اس کے اوپر نازل فرما دے۔ تو یہ چیزیں ہیں اس قسم کی کہ جو اب ہمارے معاشرتی مسائل بھی بن گئے ہیں۔ اگر اسلامی تعلیمات پہ اعتدال سے عمل کیا جائے تو اعتدال کے حد میں رہتے ہوئے یہ سارے امور جو ہیں وہ سر انجام پائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور وہ بنیادی بات جو آپ نے بات فرمائی اور ڈاکٹر نے بات فرمائی کہ دین کچھ حقوق کی بات کرتا ہے کہ مسلمان پر جو حقوق ہیں ان میں یہ عیادت بھی شامل ہے، اور یہ دینی فریضہ ہے، محض سماجی عمل نہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک بات اور جو آپ نے فرمائی تھی کہ باسز اگر ہیں ہمارے بڑے، ان کے پاس چلے گئے، عیادت
کی اور ان کی تاکہ ہم گڈ بک میں رہیں کہ ہم آئے تھے اور وغیرہ وغیرہ، کچھ ہمیں مفادات ہمارے ہوتے ہیں پس منظر میں۔ اپنے جو غریب رشتہ دار ہیں ان کو دیکھنے ہم نہیں جاتے تو ان کو دیکھنے بھی ہمیں ضرور جانا چاہیے اور حتی المقدور ان کی مدد کرنی چاہیے۔ پہلے ڈاکٹر صاحب آپ یہ فرما دیجئے کہ یہ جو میں نے ایک تجویز رکھی تھی کہ مریض کی عیادت بھی ہو جائے اور اعانت بھی ہو جائے۔ ہم ایک لفافہ شادیوں میں لے کے آ جاتے ہیں، یہ مریض ہے بیچارہ، سب کے حالات ایک جیسے نہیں ہوتے، چپ کیسے لفافہ اس کے سرہانے یا اس کا کوئی اٹینڈنٹ ہے اس کو دے کر آ گئے، تو آپ کی کیا رائے ہے؟ یقیناً یہ عمل تو بہت ہی قابل ستائش ہے اور اس کی جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ یہ کم سے کم کسی انسان کا سہارا بننے کا ایک طریقہ ہے، اور اس میں ڈاکٹر صاحب نے بھی آپ کی اس بات کو جو ہے وہ اس کی تائید کی اور اس کا مزید اچھا طریقہ بھی بتا دیا۔ لیکن یقیناً ہاسپٹلز میں تو یہ والا طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے، لیکن بے شمار گھروں میں، بے شمار مقامات میں جو آپ نے بات بتائی ہے، اس بات کو رواج دینا چاہیے۔ اور اس میں خاص طور پر وہ لوگ کہ جنہیں اللہ رب العزت نے جو ہے وہ تونگر بنا رکھا ہے اور مال سے اور بڑے دل سے جنہیں نواز رکھا ہے، انہیں لازماً اس میں اپنے آپ کو شامل کرنا چاہیے۔ اس کا ایک اور بھی آسان طریقہ ہے اس میں ان دونوں کے ساتھ ساتھ کہ اگر ہماری اپنی برادری میں ہمارے ساتھ جو کام کرنے والے جو لوگ ہیں ان میں سے کوئی بیمار ہوتا ہے تو ان کے حالات کے بارے میں تو ہم پہلے سے ہی باخبر ہوتے ہیں، تو اس خبر کی بنیاد پر خود بخود چپکے سے ان کی مدد کا اہتمام لازماً ہوتے رہنا چاہیے۔ اس لیے دعاؤں کے ساتھ، دواؤں کے ساتھ، اپنے ہاتھ کے ساتھ اور اپنے جو بھی وسیلے ہو سکتے ہیں ان وسائل کو اختیار کرتے ہوئے نہ صرف عیادت کی جائے بلکہ اس تعاون کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنے معاشرے کو ایک اچھا معاشرہ بنانے کی کوشش کی جائے۔ سیاسی قسم کی عیادتیں یہ ہوتی رہتی ہیں اور ہوتی رہیں گی، لیکن یقیناً ہم تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اللہ کے بندوں کا احترام اور ان کی عزت کے لیے آج کی اس موضوع کو گفتگو کا ذریعہ بنایا ہے، اور تاکہ ہم اس پر عمل بھی کر سکیں، اور جس نے اللہ کی رضا کو اپنا مطمع نظر بنایا اور بندوں کی خدمت کو اپنا ہدف اور زندگی کا مقصد بنایا، یقیناً وہی شخص کامیاب ہے۔ باقی مفادات جو ہیں یہ تو کبھی بنتے ہیں کبھی بگڑتے ہیں، یہ ایسا ہی چلتا رہے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، جس کی میں عیادت کے لیے آیا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ وقت کے بعد میں بیمار ہو جاؤں اور یہی شخص جس کی میں مدد کر رہا ہوں، جس کی عیادت کے لیے آیا ہوں، یہ میری عیادت کے لیے آئے، تو یہ دنیا یوں ہی چلتی رہتی ہے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، جو آپ نے بات فرمائی، بڑی اہم بات، اور عیادت کا بنیادی نقطہ وہی جو آپ دونوں حضرات نے ہمیں تعلیم کیا دین کی روشنی میں، کہ دین کیسے معاشرے، رہنے کے لائق معاشرے بنانا چاہتا ہے اور دیکھنا چاہتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ معاشرے تعمیر کیے اور کر کے دکھا دیے کہ یہ معاشرے ہوتے ہیں کہ جو انسان دوسرے انسان کو اپنی ضرورتوں پر فوقیت دیتا ہے۔ خواتین و حضرات، ہمارا دین دین مکمل ہے اور ہمیں وقار کے ساتھ، عزت کے ساتھ جینا سکھاتا ہے۔ میں دونوں معزز مہمانوں کا بڑا شکر گزار، قاری صاحب آپ کا بڑا ممنون، آپ حضرات تشریف لائے۔ خواتین و حضرات، یہ بظاہر بڑا معمولی موضوع محسوس ہوتا ہے، بیمار کی عیادت، لیکن دیکھیے کیسے کیسے گوشے ہمارے معزز علماء نے ہمیں تعلیم کیے۔ تو بیمار کی عیادت اگر ہم نہیں کرتے یا نہیں کر رہے تو ہمیں فوراً بیمار کی عیادت کرنی چاہیے اور اس کو حوصلہ دینا چاہیے کہ کوئی فکر نہ کرو، ابھی ہم ہیں تمہاری دیکھ بھال کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ توفیق خدا بندی سے بھی ہوتی ہے یہ بات۔ وقت یہاں مکمل ہوا، بہت ساری گفتگو مزید ہو سکتی ہے لیکن کہا جا رہا ہے کہ وقت مکمل ہو گیا ہے۔ کوئز کل کا سوال یہ تھا کہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ کا کیا نام تھا؟ درست جواب ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں کتنی مرتبہ عمرے ادا فرمائے؟ 2 مرتبہ، 4 مرتبہ یا 1 مرتبہ؟
جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709. ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980. ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv. ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور خواتین و حضرات ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923228250194. وقت قرآن اندازی کا محترم ڈاکٹر محسن نقوی صاحب ایک پرچی نکال کر اعلان فرمائیں گے. آج کے ونر کے نام کا اعلان کریں گے. یہ ارشاد احمد خان صاحب ہیں پشاور کینٹ سے. ارشاد احمد خان صاحب پشاور سے. ارشاد صاحب آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل یہ تحفہ آپ کے گھر روانہ کیا جا رہا ہے. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے امیر المومنین صاحب نہج البلاغہ کا حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں کہ جب اپنے دشمن پر قابو پا جاؤ تو اس کو معاف کر کے نعمت کا شکر ادا کرو. جب اپنے دشمن پر قابو پا جاؤ تو اس کو معاف کر کے نعمت کا شکر ادا کرو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت. خدا حافظ.